بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سامعین ذی احتشام، معزز ناظرین، السلام علیکم۔ الحمدللہ آج میں آپ کے سامنے پارہ نمبر 14 کا خلاصہ اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، پارہ نمبر 14 سورۃ الحجر سے اس کا آغاز ہوتا، دوسری آیت ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اس سے پہلے جو رب تعالیٰ کا پہلی آیہ کریمہ حکم ہے، الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، کہ الف لام را حقیقی معنی اللہ اور اس کا رسول کریم جانتے ہیں، یہ کتاب اور روشن قرآن کریم کی آیات ہیں۔ اس کا بنیادی پہلے رکوع کا موضوع وہ قرآن کریم کی عظمت اور قرآن کریم کی حفاظت کا مضمون، کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ روشن قرآن کریم اور کتاب حکمت کی آیات ہیں جو ہم آپ پر تلاوت فرما رہے ہیں، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہمارے ہی ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ناظرین کرام، اسی طرح اس رکوع میں مشرکین کی ان حسرتوں کو اور ان کی اس اخروی جو ہے وہ بدبختی اور شقاوت کو بیان کیا گیا، کہ کیسے آخرت کے روز یہ کہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، اور حکم ہوا کہ آپ ان کو چھوڑ دیں، یہ کھائیں پئیں اور ان کو مہلت دے رکھیں، ان قریب ہی اپنے انجام کو دیکھ لیں گے۔ اور ہر بستی کے جو ہے اس کے عذاب کے لیے ایک مقررہ وقت ہے، اور کسی اس جو وقت ہے اس سے آگے پیچھے کبھی بھی نہیں ہوتا، اور وقت مقررہ پر عذاب آ کر رہتا ہے۔ اور پھر وہ جو مشرکین استہزاء اڑاتے ہیں اس کو بھی یہاں بیان کیا گیا، کہ کیسے وہ اپنے رسولوں کا تکذیب کرتے اور ان کا مذاق اڑاتے، اس کو بھی بیان کیا گیا۔ اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ اگر ان کے لیے ہم آسمان بھی کھولتے ہیں اور سیڑھی لگا کر وہ آسمان پر چڑھ کر بھی اللہ کی نشانیوں کو دیکھیں تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور اس سے پہلے لوگوں کا بھی یہی طریقہ اور روش رہی ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد مظاہر فطرت کو اور قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا گیا ہے، کہ آسمانوں میں جو رب تعالیٰ نے مضبوط قلعے بنا دیے ہیں کہکشاؤں اور ستاروں کی صورت میں، اور زمین کا پھیلاؤ ہے، اس میں ہر طرح کی نعمت کی پیداوار ہے، زمین سے جو اگتی ہے اور ایک مقررہ اندازے کے مطابق اگتی ہے، معیشت ہے، اور ہوائیں ہیں جو بادلوں کو اٹھائے پھرتی ہیں بارش برسانے کے لیے، ان سب میں نشانیاں ہیں۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، رب تعالیٰ ان کا رب ان سب لوگوں کو جمع فرمائیں گے۔ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، جو حکیم بھی ہے، حکمت بھی رکھتا ہے اور علم بھی رکھتا ہے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کی تخلیق کے واقعہ کو بیان فرمایا گیا، کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو اور آدم کو بجنے والی سیاہ بدبودار مٹی سے پیدا فرمایا۔ ان کے بنانے کے بعد فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، اور ابلیس نے انکار کیا۔ ابلیس نے کہا لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، میں اس بشر کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں جس نے تو نے بجنے والی سیاہ بدبودار مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اور رب تعالیٰ نے قال فاخرج منها فانک رجیم، یہاں سے نکل جا، تو دتکارا ہوا ہے، لعنت زدہ ہے میری بارگاہ سے، اور قیامت کے روز تک تجھ پر لعنت پڑتی رہے گی۔ اس نے رب سے مہلت مانگی، مجھے مہلت دے دیں، یوم یبعثون، دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک مجھے مہلت دے دیں، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا تیری راہ سے، ان کو بھٹکاؤں گا اور ان کو بہکاؤں گا اور تیری راہ سے پھسلاؤں گا۔ الا عبادک منهم المخلصین، سوائے تیرے مخلصین بندوں کے جو خالص تیری بندگی کرنے والے ہوں گے اور تیرے حضور سرب سجود رہنے والے ہوں گے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری پیروی صرف وہی سرکش کرے گا، اور اس کا ٹھکانہ بھی بیان فرما دیا، کہ اس کا ٹھکانہ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ ان کا جو ٹھکانہ ہوگا وہ جہنم ہوگا، اور اس کے 7 دروازوں کو بھی بیان فرما دیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ دوسرا گروہ جو شیطان سے دور رہے گا اور جو اس کے مخالف چلے گا اور اللہ اور اس کے حکم کی پیروی کرے گا، ان المتقین فی جنات وعیون، وہ متقین اور پرہیزگار
باغات میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، اور ان کو حکم ہوگا کہ سلام کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ ان جنتوں میں داخل ہو جائیں، اور وہ ان سے نکلیں گے بھی نہیں، وہ سدا وہیں رہیں گے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا تذکرہ، کہ آپ ان کی مہمان نوازی کا تذکرہ کریں۔ جب ان کے پاس فرشتے آئے، انہوں نے ان کے لیے بھنا ہوا بکرا لے آئے اور ان کے سامنے رکھا، مہمان نوازی کرتے ہوئے، ان کے ہاتھ ان کی طرف نہ بڑھے فرشتوں کے، تو آپ کے دل میں خوف پیدا ہوا، تو فرشتے کہنے لگے قالوا لا توجل، آپ خوف نہ کریں، انا نبشرک بغلام علیم، ہم آپ کو ایک علیم بچے، ایک جاننے والے بچے کی خوشخبری اور بشارت دے رہے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کی۔ ناظرین کرام، تو انہوں نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا پھر کس گھر سے آئیں؟ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، انہوں نے کہا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے، الا آل لوط، مگر لوط علیہ السلام کی آل، حضرت لوط علیہ السلام کی آل کو، انا لمنجوہم اجمعین، ہم ان کی جو سارے اصحاب ان کے جو ایمان لے آئے اور ان کی آل کو بچا لیں، الا امرأتہ، اور سوائے ان کی بیوی کے، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو جائے گی۔ قوم لوط کا جو فعل بد تھا وہ لواطت تھی، جو ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، وہ بچوں کے ساتھ بد فعلی اور اعلانیہ کرتے تھے، اور جب وہ جو فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ دیکھتے اتنے حسین و جمیل بچے، لڑکے، ان کی طرف بھاگتے ہوئے آ گئے۔ انہوں نے کہا اللہ سے ڈرو، مجھے شرمسار نہ کرو، میرے مہمانوں کے معاملے میں، میری قوم کی بیٹیاں آپ کے لیے بطریق نکاح حلال ہیں، ان سے اپنی جو ہے خواہش کو پورا کرو۔ تو وہ یقیناً وہ فعل بد کے جو تھے، وہ عادت تھی انہیں، تو وہ اس پر یقیناً انہوں نے عمل نہ کیا، تو رب تعالیٰ نے انہیں جو ہے پتھروں کی بارش ان پر برسائی اور ان کی بستی کو نیست و نابود کر دیا، اور حضرت لوط علیہ السلام اپنے اصحاب کو اور اپنے گھر والوں کو صبح کے چڑھنے سے پہلے جو ہے اس بستی سے نکال کر لے گئے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اصحاب الحجر کا بیان ہے کہ وہ اصحاب الحجر جن کو بھی خوفناک کڑک نے آگ پکڑا تھا، قوم سمود کا تذکرہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا، انہوں نے بھی اپنے رسولوں کی تکذیب کی بدلے میں ان کو بھی خوفناک کڑک نے اور عذاب نے آ پکڑا۔ اور اسی طرح اصحاب الایکہ، ایک شعیب علیہ السلام کی جو قوم، ان کا تذکرہ ہے، گھنے درختوں والی قوم کا تذکرہ، انہوں نے بھی اپنے پیغمبر کی، اپنے رسول کی دعوت کو جھٹلایا، اپنے پیغمبر کی دعوت کو، تو پھر ان پر بھی عذاب آ پکڑا۔ اور پھر یہ عذاب بیان کیوں کیا؟ کہ مشرکین مکہ کو یہ حکم دیا کہ ہاں تم بھی انہی راستوں پر چلتے ہو جن پر ان بستیوں کا وجود تھا اور ہے، آج بھی یہ برقرار ہیں وہ بستیاں، ہاں ان سے عبرت پکڑو، ان سے نصیحت پکڑو، اور ان سے جو ہے اپنے لیے انجام آخرت کو سوچو، اور اس خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان لے آؤ، شرک کو چھوڑ دو۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ النحل کا آغاز ہوتا، اور رب تعالیٰ نے یہاں اپنی بندگی کو اور اپنی توحید کے مضمون کو نہایت خوبصورت انداز میں بیان فرمایا کہ کس طرح اس کی توحید کا اس بات اور دلائل ہیں، آفاق کے، انفس کے سارے دلائل کو رب تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ کیسے؟ خلق السماوات والارض بالحق، وہی ذات برحق ہے جس نے حق کے ساتھ زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا، اور وہ رب پاک ہے اور بلند ہے، جو وہ شریک اس کو ٹھہراتے ہیں، جس کو وہ رب تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں، رب تعالیٰ ان سے پاک ہے۔ اور رب تعالیٰ نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا فرمایا ہے، اور پھر ان چوپایوں کا تذکرہ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ، کہ رب تعالیٰ نے انسان کے لیے چوپایوں کو تخلیق فرمایا جن سے وہ گرم اپنے کپڑے اور بستر بناتا ہے اور خیمے بناتا ہے، تاکہ وہ موسم کی شدتوں سے بچ سکے، ان کے گوشت کو کھاتا اور ان سے دیگر فوائد لیتا ہے، ان پر وہ سواری کرتا ہے، وہ بار برداری کے کام آتے ہیں۔ پھر فرمایا وہ آسمان سے رب تعالیٰ پانی نازل فرماتے ہیں جس سے وہ پیتے بھی ہیں، جمع بھی کرتے ہیں، اور پھر وہ شجر کاری اور زراعت کے لیے بھی کام آتا ہے، اور پھر رب تعالیٰ اس سے کیا کیا نعمتیں اگاتے ہیں، ان کے لیے زراعت اگتی ہے، کھیتی باڑی کرتے ہیں، اور زمین سے فصلیں اگاتے ہیں، زیتون ہے اور کھجور ہے اور انگور ہیں، یہ سارا کچھ وہ زمین سے ہر قسم کا پھل اگاتے ہیں، اور اس میں عقل رکھنے والوں کے لیے، سوچنے والے کے لیے، فکر رکھنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور پھر رب تعالیٰ نے رات اور دن کو مسخر کر فرما دی ایک قاعدے اور قانون کے مطابق۔ اسی طرح چاند
اور سورج ہے اور تارے سب رب کے حکم سے مسخر ہیں، ایک نظام کے پابند ہیں۔ لآیات لقوم یعقلون، عقل رکھنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر فرمایا رب تعالیٰ نے جو بھی زمین مختلف رنگ کا، انواع کا، اقسام کا، اجناس کا جو کچھ بھی تخلیق فرمایا وہ انسان کے لیے ہے، اور نصیحت پکڑنے والی قوم کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اور پھر رب تعالیٰ نے جو کیا کہتے ہیں کہ سمندروں کو مسخر فرما دیا رب تعالیٰ نے اپنے حکم سے، اور وہ اس سے بھی تازہ گوشت لیتے ہیں اور کھاتے ہیں، اور پھر اس سے ہیرے اور جواہرات اور سونا نکالتے ہیں اور ان کو جو پہنتے ہیں، اور اس میں جو کشتیاں چلتی ہیں اور وہ رزق کا رزق اور فضل تلاش کرتی ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اور پھر اس نے رب تعالیٰ نے زمین کی جو توازن کے لیے اس میں پہاڑوں کو گاڑ دیا، وہ دیو ہیکل بہت بڑے بڑے پہاڑ جو رب تعالیٰ نے زمین پر گاڑ دیے، اور اس میں نہریں چلا دی اور راستے بنا دی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ اور وہ تارے بھی ہیں، ستارے بھی ہیں جن سے تم ہدایت پاتے ہو، راستوں جو تاریکی میں تم راستہ ان سے ڈھونڈتے ہو۔ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، کیا وہ خدا وحدہ لا جو ان ساری چیزوں کو پیدا فرماتے ہیں اور وہ جو شریک بت بناتے ہیں، وہ جو کچھ بھی تخلیق نہیں کرتے، برابر ہو سکتے نہیں؟ افلا تذکرون، تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں اس نے تمہیں عطا فرمائے ان کو گننا شروع کرو، لا تحصوها، تم گن نہیں سکتے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف بھی کرتے ہیں، رحم بھی فرماتے ہیں۔ آگے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود واحد ہے، وحدہ لا شریک، ایک اللہ تعالیٰ ہے، اور اس پر وہی ایمان نہیں لاتا جس کا دل متکبر ہوتا اور سرکش ہوتا۔ آگے رب تعالیٰ نے دو گروہوں کا انجام ذکر فرمایا ہے، مومنین کا اور مشرکین کا۔ مشرکین کے لیے فرمایا فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ، روز آخرت ان سے کہا جائے گا دوزخ کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، اور ہمیشہ ہمیشہ یہیں رہو گے۔ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، اور سرکش لوگوں کے لیے یہ کس قدر برا ٹھکانہ ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور جو آخرت کا گھر ہے متقین اور احسان اور نیکی کرنے والے لوگوں کے لیے کس قدر اچھا ہے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور آخرت کا گھر متقین لوگوں کے لیے کس قدر اچھا ہے۔ اس کے بعد رب تعالیٰ نے اپنی توحید کو بیان فرمایا کہ ہم نے جتنے انبیاء اور رسول کو اپنی قوموں کی طرف بھیجا، ان کی قوموں کی طرف بھیجا، ان کی دعوت کا نقطہ جو مرکز تھا وہ کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ، آؤ ایک خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت اور شیاطین کی اور اس کے جو چیلوں کی عبادت سے بچو، دور رہو۔ اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جن کو رب تعالیٰ نے ہدایت کے نور سے فیض یاب فرمایا، اور بعض ایسے بھی ہیں جن کے لیے گمراہی ثابت ہو گئی۔ اور تم زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد رب تعالیٰ نے حیوانات میں سے جو عبرت ہے اور نصیحت ہے انسان کے جو نشانیاں قدرت کے ان کو بیان فرمایا۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، چوپایوں میں تمہارے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے، پکڑو کہ کس طرح رب تعالیٰ وہ جو ان کے پیٹ سے خون اور گوبر کے درمیان میں سے تمہیں ایک دم لبن خالصاً، ایک خالص دودھ تمہیں پلاتا ہے جس کو پیتے تم فرحت اور لذت محسوس کرتے ہو، اور کس طرح تم کھجور اور انگور سے شکر لیتے ہو اور مختلف قسم کا رزق لیتے ہو، اور یہ اس میں بھی عقل رکھنے والی قوم کے لیے نشانی ہے۔ پھر فرمایا کہ کس طرح ہم شہد کی مکھی کی طرف وحی کرتے ہیں۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، ہم نے شہد کی مکھی کو وحی کی الہام کیا کہ تو پہاڑوں میں اپنا گھر بنا، درختوں میں اپنا گھر بنا، اور ان اونچی چھپروں میں اپنا گھر بنا جو انسان بناتا ہے۔ اور پھر ہم نے حکم دیا ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، کہ ہر قسم کے پھل سے تو کھا پی، رس چوس۔ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا، اور پھر اطاعت کے ساتھ، فرمانبرداری کے ساتھ مقرر کردہ راستوں پر چل۔ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ، اس کے پیٹ سے ایک ایسا شراب نکلتا ہے، ایک ایسا پینے والا رطوبت نکلتی ہے جس کا رنگ مختلف ہوتا ہے۔ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، اور اس میں
عقل رکھنے والی قوم کے لیے جہاں نشانیاں ہیں وہیں رب تعالیٰ کی طرف سے پیدا کردہ لوگوں کے لیے اس مشروب میں شفا بھی ہے۔ ناظرین کرام، اب غور کرے انسان، ایک مکھی، کیا چھوٹی سی مکھی ہے شہد کی، کس طرح وہ ایک پوری سائنس کے تحت وہ کام کرتی ہے، چھتا کیسے بناتی ہے، بعض اس میں پہرہ داری کرتی ہیں، بعض خوراک ڈھونڈتی ہیں، بعض جو ہے وہ اس چھتے کی نگہبانی کرتی ہیں، اور امیر کی اطاعت کیسے کرتی ہیں، پھر کیسے وہ شہد نکلتا ہے، اور پھر کیسے مختلف رنگوں کا ہوتا، اور کس طرح لذت والا وہ مشروب نکلتا جس کو تم پیتے وہ سراسر شفا ہے، وہ بیماریوں کے لیے تمہیں جو ہے شفا یابی میں کام آتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ حکمت ہے، یہ رب کی قدرت ہے جو رب تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اے انسان تو ایک خدا وحدہ لا شریک کی اطاعت کر، اسی کی فرما برداری کر، اسی کی بندگی کر۔ آگے رب تعالیٰ نے انسان کے اپنی جان سے حقائق کو آشکار فرمایا کہ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، رب تعالیٰ نے تمہاری جانوں میں سے تمہارے جیسے ہی بیویوں کو تمہارے لیے پیدا فرمایا، اور پھر تمہاری بیویوں سے بنین و حفدہ، جو پوتے پوتیاں کو پیدا فرمایا، اور تمہیں اپنی جناب سے رزق کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ کس لیے؟ افبالباطل یؤمنون، پھر بھی تم باطل پر ایمان رکھتے ہو اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو، اور اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی پوجا کرتے ہو۔ ما لا یملکہم رزقا، جو ان پیروی کرنے والوں کے لیے مشرکین اگر کسی قسم کے رزق کی ملکیت نہیں رکھتے، اور رزقا من السماوات والارض، زمین اور آسمان میں کسی شے پر کوئی طاقت نہیں رکھتے، کوئی ملکیت نہیں رکھتے، اور فلا تضربوا للہ الامثال، اور رب کے لیے شریک مت بناؤ، ان اللہ یعلم وانتم لا تعلم، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ پھر رب تعالیٰ نے دو لوگوں کی مثال کو بیان فرمایا کہ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر علی شیء، کہ ایک ایسا بندہ جو مملوک ہے، جو غلام ہے، جو اپنے لیے کھانے کا، پینے کا، رہائش کا اور کسی شے کا کوئی جو ہے حق نہیں رکھتا، ملکیت نہیں رکھتا، اور ایک ایسا بھی ہے وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، جس کو ہم نے اپنی جناب سے ہر قسم کا ایک ایسی عظیم نعمتوں سے مالا مال فرما دیا، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، تو پھر وہ اعلانی اور پوشیدہ اس رزق میں سے رب کی بارگاہ میں خرچ بھی کرتا۔ هل يستوون، کیا یہ دو لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر ان میں سے لوگ ایمان نہیں لاتے، جانتے نہیں ہیں، یقین نہیں رکھتے۔ ناظرین کرام، اس طرح دو لوگ برابر نہیں ہو سکتے، پھر کیسے برابر ہو سکتے؟ وہ بت جن کو تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، وہ جو اپنے کسی نفع و نقصان کی ملکیت نہیں رکھتے، وہ اپنے اوپر کوئی جو اپنے وجود پر کوئی حق نہیں رکھتے، اور کوئی جو ہے وہ ان کا کوئی حق نہیں ہے اور کوئی تصرف نہیں رکھتے، وہ کیسے اس خدا وحدہ لا شریک کے برابر ہو سکتے؟ بچو بتوں کی بندگی سے۔ آگے رب تعالیٰ نے ایک ایسا قاعدہ بیان فرمایا، ایک ابدی اور ایک جامع ترین حکم دیا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، رب تعالیٰ تمہیں تین چیزوں کو کرنے کا حکم دیتے ہیں، عدل کا، احسان کا، اور قریبی رشتہ داروں کو دینے کا، اور تین چیزوں سے روکتے ہیں، فحش سے، منکر سے، اور سرکشی سے، بغی سے۔ ناظرین کرام، مفسرین نے، تابعین نے اور اسلاف نے اس کو لکھا کہ انتہائی جامع ترین احکام ہیں جو اس آیہ کریمہ میں دیے گئے ہیں کہ تین چیزوں کو کریں، عدل کو، احسان کو، اور ایتاء ذی القربی، قریبی رشتہ داروں کو دینے سے۔ یہ تین کام کریں، عدل کا، احسان کا، قریبی رشتہ داروں کو دینے کا، تین سے بچیں۔ وہ ہر بے حیائی ہے، ہر برائی ہے، ہر سرکشی ہے، اس سے بچیں۔ یعظکم، رب تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ ناظرین کرام، اس کے بعد رب تعالیٰ نے آخرت کا وہ اصول بیان فرمایا کہ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، کہ روز قیامت ہر نفس آئے گا اس حالت میں کہ وہ اپنے حق کے لیے لڑ رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہا ہوگا میں نے یہ گناہ نہیں کیا، میں نے یہ نہیں کیا، میں نے یہ نہیں کیا، یہ کہہ رہا ہوگا۔ وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، اور ہر نفس کو جو اس نے کیا ہوگا اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے آگے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں حلال اور طیب رزق دیا اس میں سے کھاؤ، اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون،
اگر تم اس خدائے وحدہ لا شریک، اس واحد رب پر ایمان رکھتے ہو، اس کی بندگی کرتے ہو، اور تم پر حرام کر دیا مردار، خون، خنزیر، اور ذبح کے وقت جس جانور پر اللہ کا نام لے تو رب تعالیٰ نے یہ حرام قرار دے تمہارے لیے۔ پھر رب تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو بیان فرمایا کہ کس طرح وہ ایک کامل مرد کامل تھے اور ایک امت کا درجہ رکھتے تھے، اور رب کے حضور مطیع تھے، فرما بردار للہ حنیفا، اور صرف اسی کی جانب یکسو تھے، ولم یک من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہیں تھے، شاکرا لانعمہ، اور رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے، اجتباہ، رب تعالیٰ نے انہیں چن لیا تھا، وہداہ، اور انہیں صراط مستقیم کی جانب ہدایت دے دی تھی اور راہ یابی نصیب فرما دی تھی، وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور آخرت میں ان کے لیے بلائیاں عطا فرما دی، وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، وہ آخرت میں صالحین اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ پھر فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، اے نبی مکرم علیہ السلام، ہم نے آپ کی جانب وحی بھیجی ہے، حکم دیا ہے کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں، ابراہیم علیہ السلام کے ان طریق کا اور ان سیرت کا اور ان اخلاق کا اور حق کی دعوت میں ان کے جو ہے سیرت کی اور ان کے عمل کی پیروی کریں، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اور آخر میں دعوت کا طریقہ بھی بیان فرمایا رب تعالیٰ نے کہ دعوت دیتے ہوئے حکمت کے ساتھ اور موعظت اور نصیحت کا راستہ پکڑیں اور مجادلہ سے بچیں، اور ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اور کس قدر خوبصورت حکم کے ساتھ اینڈ فرمایا اس پارے کا کہ ہر متقی اور ہر نیکی کرنے والے کے ساتھ رب تعالیٰ ہیں، اور رب تعالیٰ کی معیت ان کے لیے اس کی نوید اور بشارت ہے۔ ناظرین کرام، اس دعا سے اس کا اختتام کرتے، یا رب العالمین اپنے قرآن کریم کا فہم دے، اس پر عمل کی توفیق دے، اور ہمیں ہر قسم کے عذاب سے اور آزمائش سے نجات دے۔ وما علینا الا البلاغ۔